عامر صاحب، یہ تو اب جو باتیں وزیر دفاع کر رہے تھے وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے کامیاب ہونے کا یا مذاکرات کو جاری رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر کیا آپ کو اسٹریٹجی نظر آتی ہے حکومت کی؟ میں اس پہ آتا ہوں. ابھی آپ بات کر رہے تھے پشاور وہاں پہ وانا پہ، اور مجھے یاد آ گیا ابھی 3 چکے اس میں دہشت گردوں کی اطلاع نہیں ہے. تو مجھے یاد آیا آج کل جو DGISI ہیں جنرل عاصم ملک، ان کے والد تھے جنرل ملک، 1994 میں پنڈی کے کور کمانڈر، اور پشاور سے ایک بچوں کی بس اغوا ہو کے آئی تھی. تو انہوں نے 3 دن بچوں کو یہاں امبیسی روڈ پہ رکھا تھا. نصیر اللہ بابر اس وقت مرحوم وزیر داخلہ تھے. تو ہمارے SSGs نے آپریشن کیا تھا. 3 دن کے بعد ان کو تھکا دیا تھا. ایک آواز والا بم مارا اور ساتھ ایک فائرنگ کی آواز آئی، اور ساروں کے پیشانیوں پہ ان کی پوزیشنیں لے کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا کہ یہ ہمارے SSGs میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ ہو جائے گا. دیکھیں وزیر داخلہ نے بھی بیان دیا، وزیر دفاع بھی بیان داغ رہے ہیں، سارے بیان داغ رہے ہیں. بات ایشو یہ ہے کہ اب اس جنگ کو چاہے انڈیا لے جائیں، چاہے افغانستان لے جائیں، پاکستان سے باہر لے جائیں. اب یہ حل نہیں رہا کہ آپ مذمتی بیانات کی ایک لائن کریں، سارے شروع ہو جاتے ہیں کورس کی صورت میں. بالکل غلط بات ہے. جب پرائم منسٹر نے فیلڈ مارشلز کے ساتھ کھڑے ہو کے بنو CMH میں کہا تھا کہ یا ہمیں چن لیں پاکستان کو یا TLP کو، تو انہوں نے افغان رجیم نے چن لیا TLP کو. وہ ہم نے ایکشن لیا قطر TTP کو، اور وہ مطلب سوری قطر، ہاں انہوں نے قطر اور ترکیہ سے مدد مانگی، ہم نے سیز فائر کیا. اس کے نتیجے میں جب وہ کسی چیز پہ بھی نہیں آئے، وہ کہاں آئے؟ وانا آئے، وہ آگے اسلام آباد. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو انف از انف کہنا نا، کہانی گپے نہ مارے ہمارے ساتھ. ہمیں آپریشن دکھائیں، ہمیں یہ بندے مار کے دکھائیں. صرف یہ نہ کہیں کہ ہم نے وانا کا بدلہ لے لیا. بہت اچھا کیا الحمدللہ کہ ہمارا ایک بھی بچہ شہید نہیں ہوا، زخمی نہیں ہوا، اور بڑا بہترین ہوا کام. نو ڈاؤٹ یہ بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بچاتے رہیں. ہم ان کو ماریں جا کے. ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور سوری ٹو سے جو چیف منسٹر بلوچ KP بار بار کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم کولیکٹرل ڈیمیج، بھائی اب آپ پرواہ نہ کریں کولیکٹرل ڈیمیج کی. جو لوگ پناہ دے رہے ہیں ان کو اڑائیں، چاہے وہ شہر میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ وانا میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ ایکسفاٹا میں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، اور وہ افغانستان میں ہیں، آپ جائیں. آپ کے اوپر انڈیا نے پوری جنگ مسلط کی ہے ایک جنگ ہارنے کے بعد. تو اب ہمیں بیانات سے آگے آنا چاہیے. دیکھیں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم یہاں اس شہر میں موجود، بین الاقوامی اسپیکر پارلیمانی کانفرنس یہاں ہو رہی ہے. انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ موقع کا انتخاب. ہمیں اس کا جواب چاہیے. ہمیں باتیں نہیں چاہیے کہ جی وزیر داخلہ آ کے بات کر دیں، وہ فلانی کر دیں، جی وزیر دفاع کہہ دیں. نہیں، اب ہماری افواج کو، ہمارے جو لوگ فارن آفس میں موجود ہیں، ہمیں ہر طرح سے سب کو ایک فل ٹائم وار کا جواب وار کی صورت میں دینا ہے، باتوں سے نہیں دینا. DG ISPR نے بریفنگ دی تھی، اور یہ بڑا اچھا انہوں نے، یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فوج نے 3 آپشن ہر جگہ پہ دی ہیں اپنے لوگوں کو، چاہے وہ تیراوادی ہو یا کوئی جگہ پہ ہو جہاں پہ اطلاع آتی ہے کہ جی یا تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اطلاع کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہیں حوالے کرنا چاہتے انہیں افغانستان واپس بھیج دیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ گھر چھوڑ دیں، ہم ان کو 2-3 دن میں سیٹ کر لیں گے. یہ جو پھر راگ لاپا جاتا ہے نا کولیکٹرل ڈیمیج کا، تو ان لوگوں کے اوپر اگر حملہ ہوگا جو RDX رکھواتے ہیں، دہشت گردوں کو چھپاتے ہیں، پناہ گاہیں دیتے ہیں، اور راستہ نکالتے ہیں کہ یہ آگے پاکستان میں کہیں اور جا سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کیسے نیگوشیشنز کریں گے جن کو یہ سارے میسیجز جا چکے ہیں؟ لیکن کیا وہ خوف سے کرتے ہیں یا وہ ہمدردی میں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، خوف ہے یا ہمدردی؟ کیونکہ یہ ہمارے ادارے پہ کھل کے بات کر رہے ہیں. ابھی جو تقریریں ہوئیں یہاں پہ ہم نے دیکھا جو امن جرگے میں، انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ تو مظلوم ہیں کیونکہ وہ آ کے کھانا مانگتے ہیں، اگر کھانا انہیں دیں تو بھی مارے جاتے ہیں، کھانا نہ دیں انکار کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، یا ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو مسلسل فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور مسلسل سوشل میڈیا پہ آ کے کر رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ جی فوج آ کے مار دیتی ہے، یہ بات سیدھی کی جا رہی ہے، الزام لگا دیتے ہیں. ارے بھائی آپ کے اپنے لوگ اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو وہ بتا رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں 208 کے قریب ہو رہے ہیں. بھائی ایوریج جو اکتوبر کے اینڈ کا ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے، وہ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟ اطلاع پہ ہو رہے ہیں کہ بھائی ان کو مت رکھو، کمزور ہو نا تو اطلاع کر دو، ہم جانے اور ہمارا کام جانے. 3 آپشن ہر بندے کو پہنچائے گئے ہیں، چاہے وہ BLA کی صورت میں ہو، جو فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخوارج، یہ جو TTP کے لوگ ہیں، یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ یار یہ ممکن ہے کہ آپ کے اور ہمارے محلے میں لوگ آئے ہوئے اور کوئی بھی نہیں بتا رہا؟ مطلب جہاں سے چرچ جا رہی ہے، بن کے جا رہی ہے، بک رہی ہے، مال بک رہا ہے، سارے لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں. تو پھر یہ ایکشن تو اب بہرحال ہماری اسٹیٹ کا ہے، بنتا ہے. یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں. سوری. بالکل صحیح ہے. ہم افغانستان کے ساتھ ٹاکس کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس بات پر نہیں آ رہے کہ وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کریں.
اور اگر ہم وہاں پر جا کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ جواب میں حملے کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ کمزوریاں موجود ہیں, سلیپر سیلز بھی ہیں. ہمیں کیا آپ کے خیال میں ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آل آؤٹ جائیں افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے, کابل میں فار ایگزامپل؟ آپ مرواتے رہیں, اپنے لوگوں کو شہید کراتے رہیں, آل آؤٹ نہ جائیں. آپ باتیں کریں یہاں پہ. آپ اس افطاری میں تھے علی امین گنڈا پور نے جو دی اسلام آباد خیبر پختونخوا, اس میں تھا وہاں پہ. ہماری بڑی لمبی چوڑی ان سے گپ شپ ہوئی تھی. انہوں نے کہا میں نے پورا پلان دیا ہے اور میں سارے جرگے کر رہا ہوں. جو بریک میں ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ہر قبیلے کا جرگہ کریں گے اور ہم اپنا طور طریقہ اپنائیں گے. کسی نے نہیں روکا, انہوں نے جرگے کیے. سہیل آفریدی صاحب آئے, یہ بھی جرگوں پہ چلے گئے. کسی نے روکا ہے کہ آپ اپنا کام جو صوبائی حکومت کا ہے لا اینڈ آرڈر کا نہ کریں؟ کوئی فوج نہیں روکتی, کوئی پاکستان کی فرنٹیئر کور نہیں روکتی, فرنٹیئر کانسٹیبل نہیں روکتی. آپ کریں نا کام, آپ اون کریں اپنے آپ کو, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اگر اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ تو کہہ دیتے تھے میری تو ذمہ داری نہیں ہے پچھلے 10 سال کی. علی امین گنڈا پور صاف کہتے تھے نہ میں پرویز کھٹک کا ذمہ دار ہوں, نہ میں محمود خان کا. میں اپنے, لیکن اپنے ضلع کو وہ جاتے تک بھی کلیئر نہیں کر سکے. نہ وہ وہاں پہ شہری سہولتیں دے سکے لوگوں کو, سڑکیں بنا کے, نہ دہشت گردی سے پاک کر سکے. جس دن سے آئے تھے چلے گئے وہ وہیں کا وہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کھڑا, میرا شہر بکھر دور ہے, وہاں سے میں مطلب کراس کر کے جاتا ہوں. اب نہیں جا سکتا کہ بندے کو اپنے خطر, ایک وہاں پہ سڑکیں ہی نہیں. مطلب آپ دیکھیں سیوک فیسلٹی ڈیرہ اسماعیل خان جیسے شہر میں نہیں تھی. باقی تو آپ کہاں دیں گے. اب آپ آ جائیں کہ جی ہم یہاں پہ باتیں کریں. باتیں بہت اچھی ہیں, ہم سب کر سکتے ہیں کہ جی کیوں نہیں پی ٹی آئی کی جو 13ویں سال میں حکومت ہے, انہوں نے یہ جرگے کے اوپر اب تک آ کے قابو کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کو مجبور کیوں نہیں کیا کہ جی یہاں پہ آپ دہشت گرد نہیں رکھ سکتے, چاہے آپ کا وہ رشتہ دار ہے, چاہے آپ کا فیملی کا ممبر ہے, یا وہ افغانستان سے آیا ہوا ہے. سہولت کاری وہ یہ اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے جتنی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اس لیے میں نے آپ کو ریسنٹ پاسٹ کا علی امین گنڈا پور کا بتایا کہ اس افطار میں جو رمضان شریف گیا اس میں اسلام آباد میں بیٹھ کے کہا کہ میں جرگے کر رہا ہوں, ہر گروپ کا کروں گا. مجھے پتا ہے میں نے مشران اکٹھے کیے ہیں, میں سب کو افغانستان بھی لے جا سکتا ہوں. اور بھائی آپ کی پوری حکومت جاری ہے. افغانستان کے لیے منت ریکویسٹ آئی بات چیت کرنے کے لیے قطر اور ترکی کی. ہم گئے نا, پہلے وزیر دفاع گئے, ان کے ساتھ گئے, اب ہمارے آئی ایس آئی چیف, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, سارے لوگ گئے ہوئے تھے نا. وہ ہر دفعہ کہتے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ جائیں, ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ آپ جا کے بیٹھتے ہیں. یہ پہلے تجربے کر لیے نا, لا کے بسانے کی تقریریں ہم نے پرائم منسٹر سابقہ کی, عمران خان کی سنی ہے نا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. بھائی کیا کر لیا ہم نے لا کے؟ اب آپ اس بحث میں پڑ جائیں کہ وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. آپ نے ان کو ایک سافٹ کارنر دیا, اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ یہی دہشت گردی. تو میرے حساب کتاب میں جواب ہے, اب آپ ان کو اڑائیں, ہمیں باتیں نہ سنائیں. ہم نے نقشے دے دیے ہیں, ہم نے ان کو ویڈیوز دے دیے ہیں, یہی بتا رہے ہیں نا ہمیں سارے سیکورٹی سورسز. بھائی جا کے مارے انہیں.